نہیں 2 منٹ مجھے بس 2 منٹ سر میں آپ کے صوبے کی بات کر رہا ہوں آپ نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا جناب اعلیٰ پھر کہا جاتا ہے ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے گزشتہ 4 سال سے میں سن رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پر ان ٹیوب ویلوں کو سولر پر منتقل کریں گے بچوں کو جیسے لولی پاپ دیا جاتا ہے اب اسی طرح سے ہر بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے مگر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا ابھی بھی منسٹر صاحب یہی کہیں گے میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں منسٹر صاحب کہیں گے کہ جی ہم سولر پر کریں سر جب آپ سولر پر کریں میں کہتا ہوں منسٹر صاحب زمینداروں کو کم از کم 10 گھنٹے بجلی دی جائے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ چوری کرتے ہیں وہاں میٹر لگائے جائیں آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ آپ کے محکمے کی کالی بھیڑیں ہیں جو ان بلوچ پشتونوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں بہت بہت شکریہ جی منسٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مہربانی مسٹر چیئرمین آپ کو بہت مبارک بھی ہو میرا آج ہاؤس کے اندر جی خیر ہوا تھینک یو بزنس کے لحاظ سے دوسرا دن ہے پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو آپ چیئر پہ نہیں تھے اس لیے آپ کو اور گیلانی صاحب کو ابھی تک آفیشیلی آن دا ریکارڈ مبارک نہیں پیش کر سکا تو آپ کو پہلے مبارک ہو اور امید رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس ہاؤس کو بہت اچھی طریقے سے رن کریں گے سر میں آنریبل ممبر کی شروع میں جو ریمارکس تھے کہ شکر ہے انہوں نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا ہے مجھے جب بھی یہ اپر ہاؤس ریکوائر کرے گا آفیشیل بزنس کے لیے میرا فرض بنتا ہے پہلے بھی میں آیا تھا اور آج آپ لوگ کو آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کے اس ایجنڈا کی رسپیکٹ کے اندر میں نے اس وقت ایز وی سپیک شروع میں ایک مینشن اور درخواست کرنے کے باوجود میں نے جو سی پیک کی جے سی سی میٹنگ ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے اس کو اس وقت اگنور کیا جا رہا ہے صرف اس ہاؤس کی رسپانسبلٹی پوری کرنے کے لیے بہت شکریہ میں آپ سے یہ بڑے کلیئرلی اپنی جو اہمیت ہم لوگ دیتے ہیں پارلیمان کو اس کے اوپر ضرور یہ بات کرنا مناسب سمجھی دوسرا میں آپ کے سامنے کچھ یہ بہت انہوں نے اچھی ایک پیشنیٹ سپیچ کی اس کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں ہم لوگ سب اپنے اپنے ایشوز کے لیے اور ملک کے لیے اتنی پیشنیٹ ہونے چاہیے لیکن اس کی جواب میں کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس وقت بلوچستان میں تقریباً 27,437 ٹیوب ویلز 404 فیڈرز کے اوپر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں ان ٹیوب ویلز کے علاوہ ان 404 فیڈرز کے اوپر تقریباً 12,000 ٹرانسفارمرز انلیگل ٹرانسفارمرز ایک تو ہوتی ہے نا کنڈی ایک ہوتا ہے انلیگل ٹرانسفارمر آپ ایچ ٹی لائن کے اوپر ٹرانسفارمر کو رکھتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کر کے چلاتے ہیں 10 سے 12,000 تقریباً ایک بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ ٹرانسفارمرز ان 404 فیڈرز کے اوپر 404 فیڈرز کے اوپر جس کے اندر کچھ فیڈرز صرف ایگریکلچر ہیں اور کچھ میں ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا ریشیو ہے وہ 404 فیڈر اس وقت 96% لاس کے اوپر چل رہے ہیں اس لاس کے اندر جو انہوں نے فرمایا ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا دہشت گردی بہت بڑا ایک لفظ ہے نہیں اس کو فنچ کیا جاتا ہے عذب کیا لیکن دہشت گردی سے اگر ایک نوچ کم کوئی لفظ ہو سکتا ہے وہ کہیں میں ڈھونڈ کے لغت میں وہ بھی استعمال کرنا چاہوں گا اپنے اس محکمے کے ان لوگوں کے لیے جو اوور بلنگ بھی کرتے ہیں اور کنزیومرز کے ساتھ مل کے ان کو چوری کا طور طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے بورڈز جو ہیں جو ان کمپنی کو رن کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں وہ بورڈز بھی ان کے سی اوز کو ان کے سی ایف اوز کو سی ایف او سی آئی او سی ٹی او چیف کمرشل آفیسر اس قسم کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہماری کمپنیز کے اندر جو کمپنیز میں نے انہیرٹ کی ہیں اس وزارت میں آ کے اس کے اندر کمپنیز کو کمپنیز کے طور پہ چلایا نہیں جاتا اس میں کوئی اور
ایک دوسرے کی سفارشات کر کے اپنے ایریا کی سروس کو صرف انشور کرنے کے لیے کہ میرے علاقے میں صحیح ہو, میرے جاننے والا کوئی آ جائے, اس کی تگ و دو میں ہم سب لگے رہتے ہیں. تو جناب چیئرمین صاحب, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں ان چیزوں میں ملوث ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے جب آپ 96% لاس کے ساتھ 80 ارب روپے, اور یہ 80 ارب روپے جناب چیئرمین صرف 6 گھنٹے چلانے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, ہم تو کہتے ہیں 24 گھنٹے چلنے چاہیے. ہمارے پاس تو ملک میں بجلی ان یوٹیلائز پڑی ہوئی ہے, کیپیسٹی ہے, اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. بلوچستان کے, ہمارا بلوچستان کا, ہم لوگ اکٹھے ہیں. میری اپنی جو قبیلہ ہے وہ کچھ بلوچستان میں بھی رہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کوئٹہ کی بات سفر کرتے, میں موسیٰ خیل بھی جاتا ہوں, میں قلعہ سیف اللہ بھی جاتا ہوں, میں بارکھان بھی جاتا ہوں, میں رکھڑی بھی جاتا ہوں, میں ڈیرہ بگٹی بھی جاتا ہوں. پچھلے 3 سال کی آئیٹنری کا ریکارڈ بھی آنریبل ممبر کے سامنے پیش کر دوں گا. تو بلوچستان ایز اے منسٹر 2 مہینے ہوئے ہیں سر ابھی. اگر آپ 5 سال رہنے دیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ لوگ یہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ منسٹر نہیں آتے, جب منسٹر آتے تو پھر آپ لوگ مناسب رویہ رکھیں. اس طرح تو یہ سے الفاظ نہیں. جی بہت مہربانی. تو سر 80 ارب روپے کا اگر آج 6 گھنٹے بجلی چلائی جائے, 80 ارب روپے کا اس نااہل محکمہ, اس کو سمجھ لیں, نااہل محکمے کی وجہ سے اور لوگوں کے بل نہ دینے کی وجہ سے 80 ارب روپے کا نقصان ہے. اس وقت تک جناب چیئرمین, اس وقت تک 641 ارب روپے کے واجبات ہمارے ایگریکلچر کنزیومر کا شیئر, گورنمنٹ آف پاکستان کا شیئر اور گورنمنٹ آف بلوچستان کا شیئر 641 ارب روپے میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. اس دن بلوچستان کے سی ایم صاحب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے مذاکرات ہوئے. انہوں نے مہربانی کر کے اشور کیا کہ وہ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہمارے نہتے ایس ڈی اوز اور لائن مین کو لے کے جائیں گے بلوچستان کے طول و عرض میں, اور وہاں جہاں انلیگل ٹرانسفارمر پڑا ہوا ہے وہ ہٹوائیں گے. میرے محکمے کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور گورنمنٹ کی قانون کی رٹ قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ اختیار لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے. جب مردان کے شہر میں یہ اختیار استعمال کیا گیا تو مردان کے شہر کے فیڈر کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے کی بجلی فراہم کی گئی. آج سے چند مہینے پہلے یہ ہوا. آج آپ یہ بات کریں, میرے اپنے قبائلی علاقے کے اندر لیک آف رٹ کی وجہ سے اور بجلی چوری کی وجہ سے 2 گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے. میں بطور وزیر اس کا فائدہ اٹھا کے زبردستی 24 گھنٹے اس کو نہیں دے رہا, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آئیں ہمارے جی سینیٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ چلیں, ان فیڈرز کے اوپر جا کے لوگوں کے ساتھ جرگہ کریں, ان کو 24 گھنٹے بجلی پرووائڈ کرنے کا پرومس کریں. آئیں ہم آپ کو 1 ہفتے 24 گھنٹے بجلی دیتے ہیں, اس کا بل پلیز پرووائڈ کروا لیں. پورے 365 دن 24 گھنٹے جائے گی. یہ گردشی قرضے کی جو بات ہوتی ہے, یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی جو بات ہوتی ہے, یہ کون حل کرے گا؟ اس کے لیے پولیٹیکل ول اکراس دا بورڈ. ہمیں آج اپوزیشن کے ایم این ایز اور سینیٹرز کی اپنے ایم این ایز اور سینیٹر سے زیادہ ضرورت ہے. اس معاملے میں ہمیں اپنے الائز کی ضرورت ہے. پنجاب میں تو آپ کہیں گے ایک صوبے کی بات, لیکن حقیقت جو نمبرز ہیں وہ میں رکھ رہا ہوں. پنجاب میں 100-125 ارب روپے کا نقصان ہے. ادھر 3000 ارب روپے کی بجلی دی جاتی ہے اور 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے. وہاں 750 ارب روپے کی بجلی کے وصول ہوتے ہیں اور 450 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں ریٹ کو دیکھنا پڑے گا. ہم نے بلوچستان کے سی ایم صاحب کے ساتھ یہ کمٹ کیا تھا, ای سی سی نے 2 ارب روپے اگلے 1 مہینے کا جو گیپ آنا تھا پورے 6 گھنٹے جی چلانے کا, وفاق نے وہ کنٹریبیوشن کر لی ہوئی ہے. 6 گھنٹے بجلی چالو ہو چکی ہوئی ہے اس وقت. اگر کوئی ایسے فیڈرز ہیں جہاں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو آنریبل سینیٹر صاحب اس کا ضرور ذکر کر کے مجھے بتا دیں, میں آج اس کے اوپر سٹیپس اٹھاؤں گا.
ہم لوگ 24 گھنٹے بجلی دینے کے لیے کمیٹڈ ہیں. بلوچستان کا نہ صرف حق ہے, وہاں کے نوجوانوں کو زمین آباد کر کے اپنا روزگار کمانے کا بھی حق ہے. میں خود ایک بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے علاقے میں بھی جو نوجوان ہیں جو ذمہ داری کر رہے ہیں, کوئی شمسی پہ کر رہا ہے اور شمسی کی بات کی, شمسی کا پیسہ آج دینے کو ہم تیار ہیں. وفاق اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم اس کو ایز اے ٹاپ پرائیورٹی کہہ چکے ہوئے. ہماری بات ہو چکی ہوئی ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ نے حکم فرمانا ہے کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا. جس کا بجلی کا کنیکشن ہے اس کو انہوں نے کہا 20-20 لاکھ روپے ہم دینے کو تیار ہیں فلیٹ, کہ جائیں آپ اپنی مرضی سے بغیر کسی حکومت کے ٹھیکے کے اپنی مرضی سے اس کے اوپر شمسی توانائی کا سسٹم لگا دیں. وہ کس کو دیں 20 لاکھ؟ یہ تو بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. ایک اس کے باپ کا یا وہ دادے کا نام کا کنیکشن تھا, اس کے 4 آج وارثان ہیں. ان 4 وارثان میں سے کس کو دیں گے آپ؟ اس کا میکینزم طے کریں. ہم نے بلوچستان کے سی ایم صاحب کو کہہ چکے ہوئے, اوپن آفر ہے, آج ہم اس کے اوپر کمیٹڈ کھڑے ہیں. وفاق کا جتنا کہیں گے ہم شیئر بیچ میں جی ڈالیں گے, اور انہوں نے کمٹ کر دیا کہ اس کا میکینزم بنا کے لائیں گے اور اسی سال ہینڈ اوور کریں گے. لیکن جب وہ شمسی توانائی پہ شفٹ ہو جائیں گے تو پھر بجلی کو اس کنیکشن کے لیے کاٹنا پڑے گا تاکہ وہ شمسی توانائی کے اوپر صرف سسٹم چلے, اور 4 گھنٹے کیا 8 گھنٹے سسٹم چلے گا. جب ضرورت ہوگی پانی کی وہ اس کو اویلیبل رہے گا. تو ہم جناب چیئرمین یہ بالکل اس بات کے اوپر کمیٹڈ ہیں. بلوچستان کو نہ صرف اہم سمجھتے ہیں بلکہ بلوچستان پاکستان کا اہم ترین حصہ ہے. اس میں ایگریکلچر, ویلیو ایڈڈ, ساری سبزی پنجاب کو انیشل سیزن کے اندر بلوچستان فیڈ کرتا ہے. ہمارے فورٹ منڈرو کے علاقے کے اندر سے یہ ساری الحمدللہ سبزی آتی ہے اور پوری پنجاب کی منڈیوں کو فیڈ ہوتی ہے. جب زمیندار جب اوور سپلائی ہوتی ہے تو زمیندار بیچارہ بلوچستان میں وہ جی ٹماٹروں کو زمین کے اندر ہل مارا ہوتا ہے. آن گراؤنڈ ریالٹی آنریبل سینیٹر سے 10 گنا زیادہ ہمارے پاس موجود ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم گراس روٹ سے اٹھ کے آئے ہیں. ہم لوگوں کے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں, اور بالکل ہمیں مکمل ریئلائزیشن ہے اس کی. میں ان کی بات کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. بات سنیں نا, میں ان کی بات کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اس ایشو کو, اور دوبارہ آن دا فلور آف دا ہاؤس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مکمل کمٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہوں اور ایشورنس دے رہا ہوں ہاؤس کے ذریعے کہ جو ہماری چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے اب بال ان کے کورٹ میں ہے. اب یہ لوگ اس چیز کا ڈسٹریبیوشن کا جو میکینزم ہے اس کو شمسی بنانے کا وہ دیں. ہم کل اس کے اوپر اس کو فنڈ کر کے اس کو انشاءاللہ ریولوشنری سٹیپس اٹھا کے اور وار فوٹنگ کے اوپر پورا کرنے کو تیار ہے. شکریہ. جی کامران مرتضی صاحب. جی بن گئے, شکر الحمدللہ. یہ ہم کو چور بھی بنا دیا ہے وزیر صاحب نے کہ ہم نے جو ہے نا یہ 600 ارب روپے یہ شکر الحمدللہ ہم کو انہوں نے چور بنا دیا ہے. یہ 600 ارب روپے ہم نے چوری کیے ہوئے ہیں. یہ ہم اس کے یہ ٹرانسفارمر ہم نے لگائے ہوئے ہیں. ٹرانسفارمر زمیندار اپنے گھر میں بناتا ہے اور گھر میں بنا کے پھر وہاں پہ انسٹال کر لیتا ہے, اور انسٹال کر لیتا ہے اس کے بعد چوری شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دادا کے نام پہ جو کنیکشن تھا, وہ دادا کے نام پہ کنیکشن جو ہے وہ پوتے کے نام پہ منتقل کرنا بھی وہ زمیندار کا کام تھا, وہ کیسکو کا نہیں تھا, جس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ان کی مرضی کے مطابق یا ان کی مرضی کے مطابق وہ ڈائریکٹرز بنتے ہیں. سر ڈائریکٹرز تک جو ہے وہ کسی اور جگہ سے نام آتے ہیں, اور کسی اور جگہ سے نام آنے کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹرز بنتے ہیں, اور پھر وہ اس کمپنی کو چلاتے ہیں. وہ کیسکو کو چلانا یا باقی اسی طرح کی جو کمپنیاں ہیں اس کو چلانا شاید وہ بھی زمینداروں کا کام ہے. مگر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آن فلور جو ہے نا ہم کو چور بنایا, ہم کو ڈاکو بنایا. پہلے ہم صرف دہشت گرد تھے. ان کی بہت مہربانی.
प्लीज लगारी साहब. सेनेटर साहब की एजुकेटेड गुफ्तगू से तो हम लोग हर वक्त मुस्तफ़ीद होते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे. मैं पर्सनली इनको बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ. मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मेरी जो बयान था अभी, आप उसको दोबारा रिप्ले करें और उसमें सेनेटर साहब को कहें कि उस पॉइंट को निकालें जहां मैंने किसी को चोर कहा है. मैंने 641 अरब रुपए के अरेयर्स की और वाजिबात की बात की है और नुकसानात की बात की है. तो नुकसान को मैं अगर नुकसान ना कहूं तो और क्या कहूं. दूसरा, इस वक्त बोर्ड के ऊपर इनकी जमात के नॉमिनीज भी बैठे हुए हैं. इनकी जमात के नॉमिनीज बैठे हुए हैं. बोर्ड्स सही कारकर्दगी माजी के अंदर नहीं करते रह गए. ये बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी होती है कि कंपनीज को चलाएं. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड रखते हैं. वो बताएं कि क्या कंपनीज को चलाना बोर्ड्स का काम है कि नहीं है. क्या बोर्ड्स की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती. एज गवर्नमेंट, एज शेयर होल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन बोर्ड्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें. आज अगर हम इन हकीकतों को नहीं पहचानेंगे और एक सियासी रंग देके कि हमें चोर बना दिया, हम कौन है किसी को चोर बनाने वाले. हकीकत जो पेपर्स के ऊपर जो पूरी नुकसानात हैं उसको कौन इग्नोर कर सकता है आज. और वो चारों सूबों में है. हमें बना दिया, तुम्हें बना दिया, ये इससे क्या फायदा होगा मुल्क को. ये तमाम चीजें हमें संजीदगी से करके आज सोलराइजेशन के ऊपर मैं आपको कमिट करके जा रहा हूं. इंशाअल्लाह जैसे ही बलोचिस्तान की गवर्नमेंट का असर आएगा उसके अंदर हम फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू करेंगे. सवाल नंबर 7. चूंकि राना सर अगर मुझे इजाजत है मैं सीपैक की मीटिंग पे जा जी सकता जी हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत मेहरबानी. थैंक यू. ये फ्लोर देंगे कर लें, लेकिन मैंने तो आपके प्लीज. सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स ने जो भिजवाई है उस पर बात करना. ये सारे ये जो हाउस कमेटी है इसके हवाले से मैंने खुद मैं अगर तमाम आपको बता दूं, पार्लिमानी सर, लीडर जब से लीडर ऑफ बात द किया है हाउस, लीडर ऑफ द और उन्होंने ऑपोजिशन या नाम लीडर ऑफ द दिया. हाउस खड़ा हो तो फिर आपको फ्लोर देना पड़ता है. जाहिर है आपका अभी शुरुआत है, जाहिर है आपको वक्त के साथ साथ. अच्छा सर, बात यह है कि जी मैं बुनियादी तौर पे पहला पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि परसों यानी कि 22 तारीख को जो सेशन हुआ, जो मुझे इतलात मिली हैं, उस दिन मैं अपनी एंजियोग्राफी के लिए गया हुआ था तो मैं हाउस नहीं आ सका. आज भी मुझे जाना है लेकिन मैंने वो टाइम आगे कर दिया है कि ये अहम है जो जिस चीज़ों से हम गुजर रहे हैं. उस दिन कहा गया कि जो हाउस की फाइनेंस कमेटी है उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के मशवरे और उनके साथ बातचीत के बाद की गई है. ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है और मुझे बड़ा अफसोस है कि आप कौन नुमाइंदे, आपने मेरा नाम लिया. मैं देखें सेनेटर शहरी रहमान ने भी और हमारे लॉ मिनिस्टर और कोई भी नहीं, लॉ मिनिस्टर जो आजकल अदलिया पे काफी अटैक की सरबराही कर रहे हैं, उसका बाद जवाब दे दीजिएगा. बिल्कुल दे दीजिएगा, आप बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा. आपको बिल्कुल हक बनता है, देखो आपको हक बनता है. मैं ये कह रहा हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर इस तरह की गलत बयानी की जाएगी और उन लोगों को रखेगा जिसका कि हमारी पूरी पार्टी को ही नहीं पता कि इसको किसने नॉमिनेट किया है, और फिर गैर मौजूदगी में अगर ये कहा जाएगा तो ये सरासर गलत है. इस तरह की बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं करनी चाहिए. नंबर वन. और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी क्लैरिफिकेशन सेनेटर शहरी रहमान और हमारे वजीर कानून तारड़ साहब देंगे. दूसरी बात, जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जैसा कि आपको मालूम हुआ होगा कि इस मुल्क में
फस्तायत का एक लहर आई हुई है जो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लेकिन एक मुस्तकिल 1.5 साल से 2 साल से ये फिजा चल रही है। उसमें सबसे पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको इंतखाबी निशान लिया गया उसका। उसके बाद मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप को, हमारे चेयरमैन इमरान खान, उनकी फैमिली को, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया सियासी केसेस की बुनियाद पर, प्योरली सियासी केसेस की बुनियाद पर। और वो केसेस जिस तरह से चल रहे हैं वो सारी कौम उसे आगाह है। कल जो सबसे शर्मनाक वाकया हुआ कि सिर्फ इक्तफा इस पे नहीं हुआ कि इस पार्टी का सिंबल ले लिया जाए, इस पार्टी को हर तरीके से एक बैन नहीं किया, बाकी हर तरह से इस पे जो भी इसकी लीडरशिप को, इसकी सारी एक्टिविटीज को बैन किया जाए। कल रात को, रात के अंधेरे में, देखें जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आप वो रात के अंधेरे में करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, वहां पे हमारे इस्लामाबाद चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया अगेन ऑन पॉलिटिकल केसेस। मैं समझता हूं कि जी जो मेरे बाएं हाथ पे ट्रेजरी बेंच में, आप लोग सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी है उनके दिलों से इमरान खान का नाम की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। आप जो भी जुल्म सितम कर लो, ये लिखा जाएगा। जो आज बैठे हुए हैं और बड़े उससे इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे साथ हो रहा है। देखें, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा। फराज साहब ने कहा था, मैं आज जिद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ठीक है, ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इनके साथ हो रहा है और ये शरीक हैं, ये इनके ईमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। तो ये इस ओछी हथकंडों पे उतर आए हैं। बड़ा अफसोस होगा जब ये कल तारीख लिखी जाएगी, जब तारड़ साहब और बाकी जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं, इनके पोते, अगली जनरेशन पढ़ेंगी तो वो देखेंगी कि किसका क्या किरदार था, कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजर। शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है, कोई भी शुक्र नहीं है, तारीख किसी को माफ नहीं करती है। जो फस्तायत, जुल्म, जबर आपने शुरू किया हुआ है, और ये ऑल दिस इज हैपनिंग अंडर योर वॉच। अगर आपको ये फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती। 27 सीटों से ज्यादा आपकी सीटें नहीं थी। आप एक स्टोलन मैंडेट से आए हैं, तो कम से कम तासुर तो ये दें कि आप अच्छे लोग हैं। ये इस किस्म के इस किस्म की हरकतों से, इस किस्म के हथकंडों से आप पाकिस्तान के अवाम या अपने वोटर्स की दिलों में जगह नहीं बना रहे, आप नफरतें पैदा कर रहे हो। आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जिससे कि न तो इस मुल्क में जमहूरियत, न इस मुल्क में वोट का तकद्दुस, न इस मुल्क में जो रवादारी है वो पनप रही है। ये हालात जो क्रिएट किए गए हैं, अभी मिनिस्टर साहब ने ये हमें, ये जो फाइनेंस के जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, जनाबे वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में है। पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 50 साल में पहली दफा जो है सबसे कम तरीन है। ये हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं एमपी।
ایسے حالات جس میں کہ سیاسی عدم استحکام ہے اور وہ آپ کا پیدا کر رہا ہے. آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے، آپ کا رول سیاسی نہیں ہے. آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے، تبھی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ، قصہ پارینہ بن گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو، وہ آج کہاں پہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظریے پہ قائم رہے. آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ ہر چیز میں شامل ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے. جو کل رات کو ہوا، مختصر کرے. نہیں جی مختصر، میں اپنی بات کروں گا پوری. جی جی تو پوری بات کریں گے. آپ نے سر دیکھو آپ ایک تو یہاں پہ کوٹ کے مسئلے جو ہے جن پارٹی لیڈران کا جو کیسز ہے عدالتوں میں، وہ تو جو عدالتوں میں وہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے نا. کون سا کیس جی؟ یہ جو میں نے تو کوئی کیس جو نہیں آپ کیا نے اپنے discuss. چیئرمین کا ان کی اس طرح، میں تو ایک سیاسی جماعت کے کیس کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ جو کیسز بنائے ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے جو میں بات واپس آنا چاہتا ہوں، بعد میں ججز کی بات بھی ہوگی، اور جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں، اس کنڈیمنیشن میں اگر ہمارے ساتھی جو ٹریجری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، جو کہ کیا ہے انہی کی حکومت نے کیا ہے. انہی کے حکومت نے یہ کیا. ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے کہ جی کاغذ یوں تھے، کاغذ وہ تھے، یہ یوں تھا، یہ وہ تھا. لیکن آپ کو پھر رات کی تاریکی میں کیوں کرنا پڑا؟ آپ نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ابھی کرنا تھا. بھائی آپ ایک بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو، آپ فارم 47 کی حکومت ہو، ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں. اس قسم کی ایک تو نالائق اور اوپر سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا، یہ اس طرح کا جو تاثر ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے اس طرح کے ماحول میں میرا نہیں خیال ہے کہ سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے. ڈپٹی چیئرمین صاحب، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں، اور اس قسم کی حرکتوں میں جس سے کہ پہلے ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ ایک حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس کی آج تک ہمیں خبر نہیں ہے. اتنا سا چھوٹا شہر ہے، کیمراز ہیں، ویڈیوز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا بھی تھا کہ ہاؤس کو بتائیں کہ جی اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. نمبر 2، آپ جو ہے یہ جو ہمارے اس پہ حملہ ہوا ہے کل رات ہمارے سینٹرل آفس پہ، بھئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیاسی کہنے پہ فخر محسوس کریں گے؟ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے. اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم تو سیاست کو چھوڑنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے. ابھی جواب لے لیں منسٹر صاحب. دیکھیں بالکل جواب دیں. جواب تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، جواب تو ہوگا. ٹھیک ہے، اور کہنا بھی ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے تو اس پہ شدید وہ کرتے ہیں، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گرفتار اس کل رات کو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، عامر مغل کو اور باقی جو ان کے ساتھی تھے. بہت شکریہ. جی اعظم نذیر تارڑ صاحب. بہت شکریہ جی. میں پہلے تو ان کے دفتر کے بارے میں مناسب سمجھیں تو جو میں نے حقائق لیے ہیں سی ڈی اے سے، سی ڈی اے نے شہر کی جو سارا نظم و ضبط ہے وہ ایک کسی قاعدے قانون کے تحت رکھنا ہے، اور نہ صرف سی ڈی اے کا یہ اپنا فیصلہ تھا بلکہ اسی ایوان بالا کی جو سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی جس کے چیئرمین محسن عزیز صاحب تھے، سینیٹر محسن عزیز میرے بھائی، میں خود اس کا رکن رہا ہوں،
انہوں نے اپنی کمیٹی میٹنگ میں سی ڈی اے کو کہا کہ آپ تجاوزات کے بارے میں اپنا کام تیز کریں، شہر میں جگہ جگہ پہ تجاوزات ہیں۔ وہ کیمپین شروع کروائی گئی۔ پہلا نوٹس جو ہے ان کو وہ 2020 میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی، اپنے ہی دفتر کی بابت۔ پھر وہ نوٹس ریپیٹ ہوتے رہے۔ ظاہر ہے وہ ایک کلاؤٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، جس کی وجہ سے وہ نوٹسز شاید کاغذوں میں ہی رہ گئے۔ پچھلے سال دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے 2 فلور جو ہیں بغیر نقشے کے، بغیر منظوری کے اس پہ بنا رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک ایریا کے اندر کنٹینرز بھی لگا رکھے ہیں اور پارکنگ شیڈ بھی بنا رکھے ہیں، آپ انہیں ریموو کریں۔ بارہا یہ نوٹسز ریپیٹ ہوئے 6 ماہ کے فرق سے، 3 ماہ کے فرق سے۔ آخری نوٹس جو ہے وہ فائنل اپرچونٹی کے لیے انہیں 10 مئی کو دیا گیا ابھی سر، اور وہ پورا ایک پلندہ ہے جو کہ بارہا سی ڈی اے کا عملہ ان کو کہتا رہا کہ جی آپ یہ تجاوزات ہیں، یہ منظوری کے بغیر بنائی گئی ہیں۔ نہ صرف کہ عمارت پہ 2 منزلیں اوپر جو تعمیر کی گئی، بلکہ جو آپ نے پبلک ایریا میں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈ بنایا وہ ریموو کریں، اس کی وجہ سے پبلک کو دقت ہوتی ہے۔ تو 10 مئی کے نوٹس کی روشنی میں، اس کے پرسوانس میں یہ ریموولز کی گئی ہیں۔ یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ دس از واٹ آئی ہیو بن بریفڈ۔ میں نے اجلاس میں آنے سے پہلے چیئرمین سی ڈی اے سے خود بات کی اور میں نے انہیں کہا کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ سر یہ 4 سال سے سلسلہ جاری تھا، اور فائنل اب آخری نوٹس انہیں سرو کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے ان کے 7 دن کا یا 14 دن کا ٹائم دے رکھا تھا، تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا۔ سو دس از اے لیگل پروسیس۔ ان کے پاس ریمیڈی تھی، ان نوٹسز کو چیلنج کر لیتے، ان پہ کوئی حکم امتناعی آ جاتا، لیکن ظاہر ہے مائٹ از رائٹ ہے، جو چیز انہوں نے بنا لی انہوں نے مناسب نہیں سمجھی۔ فاضل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ وزیر قانون بڑا آج کل عدلیہ پہ بہت حملے کرتے ہیں۔ I take serious exception to this and with all responsibility I would state on the floor of the house کہ میں نے جو گفتگو کی ہے میں اس ایوان کے سامنے پرسوں کے سیشن میں اس کا ایک ایک لفظ اون کرتا ہوں۔ اگر اپنے حق کی بات کرنا، اگر قانون کے دائرے میں رہ کر کسی ادارے کی جو خود مختاری ہے اور اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کی بات کرنا، اگر کسی کو یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں ٹرائیکوتمی آف پاورز کے 3 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں اور ہمیں انکروچ اپون نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کہنا کہ جج صاحبان ہمارے لیے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ہیں، اور روایت بھی یہ ہے، قانون کی منشا بھی یہ ہے، خوبصورتی بھی یہ ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنی رائے جو ہے وہ دیا کریں، اپنا فیصلہ سنایا کریں، اگر یہ کہنا کہ ٹی وی کے ٹکرز کی وجہ سے، غیر ضروری ریمارکس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر یہ کہنا کہ آئین پاکستان ہر شخص کی جو ڈگنیٹی، آنر ہے، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اگر یہ سب کچھ کہنا حملہ ہے تو مجھے ایسے حملے کرنے میں کوئی شرم اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ اپنے حقوق آپ بول رہے تھے، میں نے جواب کا حق مانگا تھا۔ اب ذرا اپنے دامن میں بھی تو جھانکیے، تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کیس کا ذکر کیے بغیر وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ کیا اسی ایوان میں جب میرے بھائی شبلی فراز صاحب ان نشستوں پہ بیٹھتے تھے، لیڈر آف ہاؤس بھی تھے، وزیر بھی تھے کابینہ کے، 2018 سے لے کے 2022 تک جو کوہرام برپا ہوتا رہا، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے، سابق وزیر اعظم کے گھر پہ سیڑھی لگا کے کمانڈوز کو اندر بھیجا گیا کہ اس کو گرفتار کر کے باہر لانا ہے، کس لیے کہ وہ درخواست ضمانت جو اس کی فکس ہے 2 دن بعد اس میں پیش نہ ہو سکے۔ کیا ہماری آنکھوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ میں نے اپنی بات کی تھی کہ 4 سال 2018 سے لے کے 2017 کے اینڈ پہ ہی کام شروع ہوا، لیکن 2018 سے 2022 وہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جس روز کسی نہ کسی عدالت میں
سیاسی اسیر کی رہائی کے لیے یا سیاسی اسیروں کی رہائی یا ان کے مقدمات کی پیشی کے سلسلے میں ہم نہیں تھے جاتے. کیا ہم سب نے نہیں دیکھا کہ قومی اسمبلی کے ایک معزز رکن کو 15 کلو گرام ہیروئن کے کیس میں اس سے زیادہ بھونڈی حرکت نہیں کی جا سکتی. اس کو گرفتار کیا گیا جب وہ ایم آر آئی کی ڈیٹ اس نے لے رکھی تھی اور وہ اپنی آنکھ کے علاج کے لیے آغا خان جانا چاہ رہا تھا. کیا تحقیقات ہوئی نا جی؟ پھر وہ جو آسمان کی طرف وزیر موصوف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں، پھر کیوں نہیں شہادت دی انہوں نے؟ عدالت نے تو بلایا کہ جو شہادت ہے لے کے آئیں. میں اس مقدمے کا وکیل ہوں، مجھے اس مثل کی ایک ایک سطر اور ایک ایک صفحے کا علم ہے. کیوں نہیں وزیر موصوف گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ یہ کیس سچا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ کل عید ہے اور پاکستان کے سابق صدر کی ہمشیرہ جو کہ رکن اسمبلی بھی تھی، انہیں ہسپتال سے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ عید نہ منائیں. ہم تو خود یہ جو دو جماعتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، شاید انہی کے بارے میں کہا گیا کہ مٹی کی محبت میں ہم ہستا تنوں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. یہ تو تختہ دار پہ جھولے. ہم نے خود عمر قید کی سزائیں ہائی جیکنگ میں کاٹی. ہم نے دو مارشل لا بھی بھگتے ہوئے ہیں. ایسی باتیں نہ کرے. یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے. قوم کو معلوم ہے کس قسم کی فسطائیت 2018 سے 2022 تک اس ملک میں مسلط تھی. سیاسی اسیران کی تعداد کیا تھی. سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانا تو دور کی بات ہے، دیواروں میں چنا گیا. اب سنیں، حوصلے کے ساتھ سنیں نا. آپ حوصلے کے ساتھ سنیں. آپ ڈکٹیٹ نہیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. آپ سنیں. آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. آپ بات سنیں. آپ موضوع سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں. آپ تحمل سے بات سنیں. اب جب آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے، جب آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے ہم نے اپوزیشن. سر یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی بات اور کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ اگر کوئی اور ایشو ہے اس پہ بات کر لے، پانی کو چھوڑ دیں. جی. اچھا، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. ویسے آپ ہی کی جماعت کے فاضل رکن اگلے روز قومی اسمبلی میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا، انہوں نے سگریٹ نوشی فرمائی ہے. میں نام نہیں لوں گا. ہمیں یہ بات، مجھے کچھ پڑھ لیا کرے نا، پڑھ لیا کرے. اب جناب چیئرمین یہ ہم نے دیکھو، ہم نے مکمل شیلی فراز صاحب، آپ تحمل سے بات سنیں. آپ جناب چیئرمین فلور، آپ منسٹر کو بات کریں. جناب چیئرمین فلور مجھے دیا گیا ہے جواب دینے کے لیے. اگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھنی ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس ہاؤس کا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا جب جی چاہے آپ تقریر فرمانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو تحمل سے سنتے ہیں ہم لوگ، آپ کی بات سنی جاتی ہے. جناب چیئرمین یہ میں ایک موشن بھی جناب چیئرمین میں یہ موشن موو کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں پارلیمانی لیڈران سے چیئرمین سینٹ نے کمیٹیز بناتے ہوئے، چیئرمین سینٹ کا یہ ہمیشہ سے روایتاً اختیار رہا ہے. یہ ہمیشہ اختیار رہا ہے اور وہ کرتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن نے کہا، صاحب نے بات کیا، اس کو جواب تو کرنے دیں. آپ اچھا چیئرمین صاحب کو پڑھائیں نہیں. سر I move that it is hereby moved under rule 167 of rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012 that Senate House Committee may be elected by Senate comprising of members as per proposed list. The House may also authorize the Honorable Chairman Senate to make changes in the composition of said committee as and when he deems fit. Sir, I have put this motion before the House. آپ موشن موو کریں. جی میں نے میں نے کر دی سر. جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ کہ جی
اور جو اس تحریک کی مخالفت میں وہ کہ نہیں. ہاں جی سر میں ابھی موشن موو کی ہوئی ہے. ایک منٹ. میں نے ابھی آپ کے سامنے موشن موو کی ہے سر. اس کی کمپوزیشن میں ایک وہ پارلیمانی لیڈر نے بتایا ہے کمیونیکیشن میں آیا فرق. سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ کی بجائے ناصر بٹ صاحب کا نام تھا سر. سینیٹر ناصر بٹ صاحب جی 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 وہ شاید ہوئی. اس چینج کے ساتھ دس کمپرائزز آف میں اس حوالے سے میں نے خود شبلی فراز صاحب کو 3 دفعہ فون کیا اور 2 میسج کیے میں نے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ اپنے موبائل کو یہ ہاؤس کمیٹی کے حوالے آپ ہاؤس کمیٹی آپ موبائل. پھر میں نے اس حوالے سے علی ظفر صاحب کو کیا. علی ظفر صاحب نے مجھے نہیں دیا, اس نے چیئرمین آفس کو دیا. تو یہ سارے میں نے ایمن ولی صاحب سے بات کیا, انہوں نے ڈاکٹر زرکا کا نام دیا. جی جناب چیئرمین میں پڑھ دیتا ہوں جی. کمپوزیشن ہے ڈیپٹی چیئرمین صاحب, اس کے چیئرمین کنوینر ہوتے ہیں ہمیشہ سے سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. سینیٹر بلال احمد خان صاحب کا نام آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے. شہری رحمان صاحبہ نے دیا. سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب کا نام ایول ولی خان صاحب نے اے این پی کی طرف سے دیا ہے. سینیٹر عطاء الرحمان صاحب جماعت علماء پاکستان کی طرف سے ہوں گے, اسلام پاکستان کی طرف سے ہوں گے. سینیٹر دنیش کمار صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر زرکا سوروردی تیمور صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. سینیٹر خالدہ عطیف صاحبہ جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے. تو یہ کمپوزیشن کے ساتھ ہاؤس میں میں عرض کر دیتا ہوں جی. یہ 8 رکنی کمیٹی ہے. آپ کی بات درست ہے آغا صاحب. علامہ صاحب میں بتاتا ہوں سر, یہ انڈر دی اسٹیچیوٹ سر یہ 8 رکنی. میں عرض کرتا ہوں سر میں نے نہیں بنائی, میری عرض سن لیں. یہ چیئرمین صاحب نے بنائی ہے, پیش ہمیں نے کرنی ہوتی ہے. میری عرض سن لیں آغا صاحب ایک سیکنڈ. سر یہ 8 رکنی کمیٹی ہے. 8 رکنی کمیٹی ہے جن جماعتوں کی نمائندگی میجورٹی میں ہے. جس جماعت کے 27 ہیں ان کو بھی 1 سیٹ, جس جماعت کے 21 ہیں انہیں بھی 1, جن کے 24 ہیں انہیں بھی 1 سیٹ ہے, جن کے 5 ہیں ان کی بھی 1 سیٹ ہے, جن کے 3 ہیں ان کی بھی 1 ہے. اور 3 سے 3 نہیں سر, یہ ہاؤس کمیٹی ہے پلیز. تو یہ اس حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 سینیٹرز ہیں. اسی طرح جمعیت علماء اسلام پاکستان کی تعداد زیادہ ہے سر. جو سنگل ممبر یا 2 ممبرز ہیں وہاں تک نہیں پہنچی سر. یہ ٹریڈیشن ہے سر, یہ 50 سالہ ٹریڈیشن ہے سر. 8 سے زیادہ ممبرشپ نہیں ہے نا سر, 8 پہ ختم کر دی ہے سر. یہ سٹیچوٹری 8 کمیٹی ہے. کامل علی آغا صاحب ہلو. رول 167 کے مطابق سر یہ ایک سٹیچوٹری کمیٹی ہے. تو جناب چیئرمین یہ میں نے ہاؤس کے سامنے آپ رائے لے لیں ہاؤس کی. جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ ایک منٹ. کامل علی آغا صاحب جی پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں سر. ہو گیا جی. یہ جی سر یہ تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے ہاؤس کا. آپ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ اگر اس ڈسپلن کے ساتھ ہاؤس چلانا ہے, 6 لوگ سر ایک وقت پہ 6 لوگ ایک وقت پہ بول رہے ہیں, یہ ڈسپلن ہے, یہ منظور ہو چکی ہے جی. دیر شیل بی ہاؤس کمیٹی. میں پڑھ دیتا ہوں آگا جان آپ کے لیے. تو سر جب ترمیم ہوگی آپ ہمارے سر آنکھوں پہ یہ بعد میں بھی ہوگا, یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. آپ سر آنکھوں پہ ترمیم کروا لیں گے, آپ آ جائیں گے. لیکن جو میجورٹی ممبرز کی تھی انہیں 1 دی ہے سر. یہ لاجز کی صفائی ستھرائی کی کمیٹی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہاؤس کا سینس آپ لے چکے ہیں جی. چیئرمین سینٹ صاحب سے سر یہ کیجئے گا, یہ پاس ہو گیا نا جی.
سر میں نے اسی لیے پڑھا ہے سنی اتحاد والے ہی ہے جی اس میں سنی اتحاد کی بھی ابھی جو 2 سیٹس آئی ہیں اے این پی کی 3 سیٹس ہیں اے این پی کی ہے اس میں سر یہ ہاؤس کا آرڈر ہے جی اس طرح ہاؤس چل رہا ہے یہ ڈسپلن بنا ہوا ہے ہمارا سر آرڈر کیا ہونا ہے آپ جی مہربانی کریں سر یہ کمیٹی سر اناؤنس ہو چکی ہے کمیٹی بن گئی ہے اب ہر کوئی سر جس کا جی میں آ رہا ہے وہ میرے خیال میں آ والوں کی تعداد زیادہ ہے آ والوں کی تحریک منظور کی جاتی ہے تھینک یو سر بولے ہیں 3 دفعہ بولے ہیں ہو گیا جی بس ختم کرنے کو بات ہے کرنے والی سر یہ کوئی ڈسپلن ہے سر ہاؤس کا اس طرح ہاؤس چلتے ہیں سر جس کا دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے پوچھ لیا جو چلے پوچھ لیتے ہیں ایک دفعہ پوچھ لیا آپ اینی ٹائم 10 لوگ جب بولیں گے تو آپ کو آں اور نا کا جواب کیسے سمجھ آئے گا آپ تعامل سے سنیں جب آپ کے شبلی فراز صاحب نے بات کیا اس کے بعد منسٹر صاحب کو سننا چاہیے تو ہم چاہ رہے کہ دونوں بلکہ آپ چیک کریں کہ آپ لوگ زیادہ ایشوز پہ زیادہ بولیں میرا یہ ذہن مائنڈ ہے میرا یہ سیاسی تربیت ہے اگر آپ لوگ اس طرح کرو گے تو پھر اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ جب ہم نے رولز کامل علی آغا صاحب ایک سینئر سینیٹر ہے اس کو ہم نے کہا رولز بولتا ہے رول نہیں ہے جب پڑھ لیا بولتا ہے تو اس میں ترمیم کر لے آرام سے بات کرے آرام سے اب میں اس تحریک کو ایک دفعہ پھر پیش کرتا ہوں جو اس تحریک کے حق میں ہو وہ کہے جو اس تحریک کی مخالفت میں ہے وہ کہے نہ ٹھیک ہے میرے خیال میں آ والوں کی تعداد زیادہ ہے تحریک منظور کی جاتی ہے تھینک یو نہیں میں انشاءاللہ نہیں بنوں گا آپ بے فکر ہے میں نے بنائی ہے نا میں نے بنائی میں نے ان کو دیا میں نے بنا کے ان کو دیا مہربانی کریں میں نے بنا کے ان کو دی ہے نا یہ میری آپ رول چیک کریں یہ کس نے بنانا ہے چیئرمین نے بنانا ہے چیئرمین جو ہے وہاں پہ ہے میں بس ہاں بیٹھے سارے جماعت ہے اس میں مگر اس میں ہم نے 12-13 بنایا تھا تو جی نہیں یہ بعد میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے میں نے پوچھا یہ بعد میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے رول میں رول یا ہاؤس سے اس کی اجازت لینی پڑے گی کو ایک تو بغیر فلور کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں اب میں صدر مملکت کی جانب سے موصول شدہ برخاست کرنے کا حکم نامہ پڑھتا ہوں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین کے آرٹیکل 46A کے اختیارات کو برقرار لاتے ہوئے بروز جمعہ 24 مئی 2024 کو سینٹ کا اجلاس کی کارروائی اختتام پذیر پر ایوان کو غیر معینہ مدت کے لیے برخاست کرتا ہوں